شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ تو آپ کا فیض کرم ہے۔ اور اس عالمین میں ہم بیٹھے ہیں، یعنی دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ گفٹ آف نبی ہے، یہ صدقہ نبی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ پہاڑ ہوتا، یہ تو اللہ نے بنائی اپنے محبوب کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے یہ دنیا نہ ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ بات کہنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے، یہ وجہ وجود کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق عالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب تخلیق عالمین ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب عالمین ہیں تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا اور ملائکہ کو یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی زمین کا جانشین بنانے والا ہوں، اس وقت یہ خطاب اللہ نے جو ملائکہ سے کیا تھا کہ میں بنا رہا ہوں، ملائکہ پہلے انسانوں سے تھے یا نہیں تھے؟ وہ ملائکہ موجود تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والا ہیں ساتھ حمد کے، تو ہمارے ہوتے ہوئے اس انسان کے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عزیزان گرامی، اول بشر ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، ابھی بنے نہیں۔ تو عالمین اس وقت موجود تھی کہ نہیں تھی؟ اور تھی یا نہیں تھی؟ آپ اندازہ لگائیں، عجیب معاملے ہیں۔ رب ایک محبوب دے دم بدلے ساری دنیا نو گل پا بیٹھا، آیا یار دا دیس پسند ایسا گھر اپنا بھی ایتھے بنا بیٹھا۔ یہ تو بنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ نبی کا صدقہ ہے جو آپ رہ رہے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ نبی کا کرم ہے، یہ زندہ رہ رہے ہو، کھا پی رہے ہو۔ اگر یہ نبی نہ ہوتا تو پھر عالمین بھی کوئی نہیں ہونی تھی۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کا نام ہے مقصود کائنات نبی۔ تو جب مقصود کائنات نبی بنا، عزیزان گرامی ذرا سوچیں اس عالمین کی تخلیق کا مقصود کیا تھا؟ اس عالمین کی تخلیق کا مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس عالمین کی تخلیق کا مقصود اللہ کی معرفت ہے کہ یہ جو عالمین بنایا ہے، یہ میرا بندہ میری معرفت حاصل کر کے مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ وہ بات تھی کہ مقصود تخلیق عالمین نبی ہیں، ہمیں یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ مقصود کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، جہان نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ یہاں مخلوقات نہ ہوتی، ساری مخلوقات صدقہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ جو عقیدہ مقصود کائنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوالے سے ہے، عزیزان گرامی، یہ قرآنی عقیدہ نہیں ہے، قرآنی عقیدہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بعثت پہ جو مخاطبین پہلے تھے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ انکار۔ انہوں نے جو انکار کیا نا، وہ کیوں کیا؟ بھئی ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ انہوں نے ایک انکار اس بنا پہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں سے تھے، کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے کزن تھے، کسی کے وہ جو سارے خاندان والے تھے اپنے اپنے تھے،
انہوں نے کہا بھئی یہ جو معاملہ ہے نا کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے کہ میں رسول ہوں، یہ رسول ہمارا رشتہ دار ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے اس کے کلام کا بھیجا ہوا یہ بنایا گیا ہے تو لہٰذا اس کا تعلق پھر بشریت سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بشر ہے تو پھر بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ بشر ہے تو پھر بشر کیا ہے، رسول نہیں ہو سکتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو انہوں نے باتیں کہیں، آپ ذرا ان کا بیان سنیے۔ وہ کہنے لگے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور شہروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ جو شہروں میں چلتا پھرتا ہے اور یہ کھانا کھاتا ہے، یہ لوازمات حیات بشریت والے ہیں، لہذا بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا کیا تھا، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے آگے کہا اگر یہ نبی ہے او یلقا الیہ کنز، پھر اس کی طرف تو کوئی خزانہ آنا چاہیے تھا، او تکون لہ جنہ، یہ اس کا کوئی باغ ہونا چاہیے تھا، یاکل منہا، یہ اس باغ سے کھاتا۔ اللہ نے فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسعورا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ماننے والے نبی کے تھے نا، انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جادو زدہ شخص کی کیا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ قرآن میں کثیر دلائل ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میری گزارش کا مقصود یہ تھا کہ جو پہلے لوگ تھے نا، قرآن میں کثیر آیات مبارکہ ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس وجہ سے انکار کیا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں کیا تھا؟ پہلے مخاطبین نے۔ اب جس سٹیج پہ اب کھڑے ہیں ان کا اور ان کا ذرا موازنہ کریں۔ انہوں نے بشریت کا اقرار کیا، رسالت کا انکار کیا، بشریت کا انکار ہے۔ ذرا تقابل دیکھیں، انہوں نے کیا کیا تھا، بشریت کا اقرار کیا کیونکہ رشتہ دار تھے نا، قوم کے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا یہ ہم میں سے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ رسول نہیں ہے، وہ رسول کا انہوں نے انکار کیا۔ ابو جہل اور اس کے طائفہ نے یہ کہا تھا کہ نحن لا نکذبک، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن کذبونا ما جئت بہ، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں جو تو لایا ہے، جو تعلیم تو کہتا ہے نا کہ میرے پاس وہی آئی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پہ آتا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا انا بما ارسلتم بہ لکافرون، ہم جو تو دے کے بھیجا گیا ہے نا ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس قوم نے یہ کہا تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں، اب ہمارا معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں رسول ہیں پر بشر نہیں، رسول ہیں پر بشر نہیں۔ اب وہ تائید میں جو آیت مبارکہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں نہیں آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک آئے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید۔ پھر وہ دلیل میں کہتے ہیں جی اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، لہذا اللہ نور، نبی بھی نور، نور علی نور، نور علی نور۔ یہ جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس صلاۃ و سلام کی جو مرکزی علت ہے نا، جس کی خاطر وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، وہ درمیانی وہ قلب ہے کیا، الصلاۃ والسلام یا نور من نور اللہ، اے نور اللہ کے میں سے نور، تیرے پہ سلام۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ میں پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان
محمدن عبدہ و رسولہ، عبدیت کا پہلے اقرار ہے، رسالت کا بعد میں اقرار ہے کہ آپ عبد ہیں، اور پھر کہتے ہیں آپ رسول ہیں۔ کلمہ میں پڑھ رہے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور ویسے عقیدہ یہ ہے کہ نور من نور اللہ۔ آقا لکھ بار کہیں انا بشر، پر جانن والے جان گئے۔ آقا لکھ بار کہیں انا بشر، پر جانن والے جان گئے۔ عزیزان گرامی، انہیں اس بات کی کیوں ضد ہے کہ جو مقام اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت سے ترفع کر کے مقام الوہیت تک کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر الوہی افعال کیسے ہوں گے، الوہی تصرف کیسے ہوگا؟ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ الوہیت صفات کا ان کا اعتقاد ہے، وہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ ذاتی اتصال تسلیم نہ کیا جائے۔ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قرآن کا دیکھیں کیا پیارا اسلوب ہے کہ اللہ نے فرمایا ما کنت بدعا من الرسل، آپ رسولوں میں کوئی انوکھے رسول نہیں، جس طرح آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، باقی انبیاء ہے، منصب رسالت، عہدہ رسالت، مشن رسالت تو سب کا ایک ہے۔ جو فرق کے مراتب ہے وہ الگ الگ ہے، وہ معاملہ اللہ کا ہے۔ اور آپ نے وہاں کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہاں یہ کہنا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، آپ نے رسولوں میں سے کوئی فرق نہیں کرنا۔ یہ فرق کس نے کرنا ہے مراتب کا؟ وہ اللہ کا کام ہے۔ ہم نے کہا نہیں جی نہیں، واہ بھائی واہ، موسیٰ تے عیسیٰ منگدے گئے دعائیں یا رب سانو امتی محبوب دا، بات کیا ہے جی؟ وہ تو پہلے نبی دعائیں کرتے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آنا ہے نا، ہمیں نبوت کی خواہش نہیں، ہمیں امتی کی خواہش ہے۔ بھئی اندازہ لگو مقام نبوت بلند ہے یا مقام امتیت بلند ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ منگ دے گا۔ اب بات یہ ہے ان نبیوں کو کیا پتا تھا کہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہیں؟ ان نبیوں کو پتا تھا؟ بھئی آپ دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی بندہ شادی شدہ ہی نہ ہو، وہ اپنے کسی بیٹے کا نام رکھ دے، میرے آنے والے بیٹے کا نام نہ فلاں فلاں ہے، اب وہ جا کے دفتر میں لکھا ہے بھئی اس کا یہ نام میرے بیٹے کا آپ لکھ لیں، وہ پوچھے بھئی آپ نے شادی کی ہے؟ کہتا نہیں۔ بیگم ہے؟ کہتا نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا کہاں سے؟ نہیں جی آپ لکھ لیں جی، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے جی بندہ، آپ لکھ لیں، شادی نہیں ہوئی یہ میں مان رہا ہوں، تو لہذا بیٹا بھر کر آنے والا۔ عزیزان گرامی، کیسا عجیب معاملہ کہ انبیاء کی اتنی گستاخی کہ ان انبیاء کا مقام و مرتبہ ہم نے امتیوں سے بھی گرا دیا۔ بھئی وہ رسل نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہے فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم۔ بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا جا رہا ہے آپ جو ابراہیمی ہے نا مذہب، اس کو اختیار کریں، اس کی اتباع کریں۔ قرآن یہ بتائے اور ہم نے جو ادھر تصور بنا لیا ہے وہ یہ والا بنا ہے۔ عزیزان گرامی، جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا، ایک معاملہ ہے تشریح نبوت کا۔ تشریح نبوت کا معنی ہے کہ جو احکامات الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام آگے پہنچایا۔ ایک ہے تکوینی نبوت۔ تکوینی نبوت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمین پہ اپنا تصرف چلایا، حکم چلایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین پہ اپنا حکم چلا کے تصرف کر کے اس عالمین پہ جو تصرف کر کے افعال لوگ بتا رہے ہیں، تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ الوہیت ہے یا نبوت ہے؟ ہمارے ہاں
جو یہ بوجھ ذات کا پہلو ہے نا، ہمارے ہاں اکثریت لوگ جو ہے نا یہ بوجھ ذات میں بھی بڑا جو تصور رکھتے ہیں وہ بڑا خام تعبیر کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو نبی کے ہاتھوں کوئی فعل سرزد ہوتا ہے نا، اس فعل کا جو فاعل ہے نا وہ نبی کو سمجھتے ہیں۔ بھئی معجزہ جو ہے یہ نبی کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے، جب وہ فعل کا فاعل نبی کہلائے گا، وہ فعل تو علوی شان والا ہے، تو جب علوی شان والا فعل ہے تو وہ نبی کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ اسی بد تفہیمی کا نتیجہ ہے کہ پیچھے کرامات اولیاء آ گئی، انہوں نے کہا جی اگر انبیاء کے معجزات ہیں تو ولی محروم رہ جائیں، اور ولیوں نے بھی ہونے چاہیے نا کہ کئی شاہ کرامات ہیں، کہ یہ کرامات ہیں جی آنکھ بند کرو جناب مدینہ میں، آنکھ بند کرو جناب ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، حضرت پانی پہ جا رہے ہیں، وہ پانی پہ بغیر کشتی کے یوں چل رہے ہیں جیسے زمین کو خشکی پہ چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مطلب کہ بات جی تو بزرگاں نے کرامت تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو پہنچی ہوئی۔ اب وہ جو کرامت یہ اولیاء ہے، یہ ولایت جو ہے، اس ولایت کو ہم کہتے ہیں ولایت تشریع نہیں، یہ ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف لحاظ کرتے ہوئے کون کہتے نہیں، عاجزی کے ساتھ اظہار کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے فیکون ہوتے جا رہے ہیں، کون سے فیکون ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ یہ کون والا تصرف الہی ہے یا تصرف اولیاء ہے؟ کون والا تصرف یہ تصرف الہی ہے یا تصرف نبی ہے؟ تو جب ہمارا رسالت کا عقیدہ بھی معاملہ یہ ہے، ادھر توحید کا یہ معاملہ ہے، ادھر رسالت کا یہ معاملہ ہے، اور ادھر یہ ہیں کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں۔ تو عزیزان گرامی، جتنا خطرناک عقیدہ مقصود کائنات کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی بنیاد ہیں۔ نظریہ اصالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے، کائنات نہ ہوتی، یہ جہاں نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، یہ اگر ہیں تو یہ بس سبب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی، بھلا قرآن نے یہ عقیدہ دیا، قرآن نے یہ عقیدہ دیا۔ اب ذرا قرآن کی روشنی میں دیکھیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، ذرا غور کرنا کہ قرآن ہمیں عقیدہ رسالت کیا بتا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى عَلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو تو یہ امید ہی نہیں تھی، آپ کو تو یہ خیال ہی نہیں گزرا کہ آپ کی طرف بھی کتاب نازل ہوگی الا رحمۃ من ربک، یہ تو تیرے رب کی رحمت ہے۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت کا علم تک بھی نہیں تھا کہ آپ نبی بننے والے ہیں۔ فرمایا وما کنت ترجو، آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ این یلقی علیک الکتاب، کہ آپ پہ کتاب اتاری جائے گی الا رحمت من ربک۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو تیرے رب کی رحمت ہے، یہ احسان تیرے اوپر کس نے کیا؟ یہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اللہ فرماتا ہے اس کتاب کے آنے سے پہلے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو متلاشی حق پایا اور پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی ہے، اس آیت کی آپ دیکھیں غلط تفہیم کیا ہے۔ آگے والا جو حصہ ہے نا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کے ساتھ ہے یہدی بہ، یہاں وہ تفسیری ہے، قرآن کو نور کہا گیا ہے،
قرآن کو کتاب مبین کہا گیا ہے، قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، قرآن کو ہدایت کہا گیا ہے، قرآن کو شفا کہا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات لینا کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ادھر یہ کہہ رہے ہیں، اور ظلم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت پہ ہمارا ایمان کوئی، ہم یہ کہتے ہیں نبی مانے، نبی کو یہ بشر مانے تو یہ کسر شان ہے۔ باویں میم دے پردے لکھ لکھ پاویں، عاشق لوگ سے جان گئے، میم کا پردہ ڈال کے آگے ہے نا، یہ بے شک آپ جتنے پردے ڈال لیں پر عاشق لوگ جانتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب عقیدہ توحید درست نہ ہو، عقیدہ رسالت درست نہ ہو، عقیدہ آخرت درست نہ ہو، آگے معاملہ تو اعمال کا ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایمان درست ہونا چاہیے۔ تو میں نے جو شروع میں گزارش کی تھی، ہمارے لیے یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اکثریت مشرک ہے۔ جب اکثریت مشرک ہے تو عزیزان گرامی، قرآن میں بہرہا مقامات پہ یہ ہے قلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، قلیلا ما یشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ نافرمان کثیر ہیں، بے ایمان کثیر ہیں، ایمان والے بڑے تھوڑے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب تک ہمارا ایمان درست نہ ہو، ہمارا عقیدہ درست نہ ہو، تو یہ باقی سارے کے سارے کافر جو ہے نا یہ آباس ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا اس کتاب کے ساتھ وہ تعلق جو ہے کہ ہمارا ایمان بھی درست ہو، عقیدہ بھی درست ہو۔ وآخر دعوانا